Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض وهم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 17ویں پارے کے اندر سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 19 سے میں نے قرآن کی چند آیات پڑھنا شروع کی ہیں۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ جو اس کے پاس ہیں، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اس کی عبادت سے انکار نہیں کرتے، ولا يستخسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ یہ ملائکہ کا تذکرہ ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے، ہم ینشرون، وہ زندہ کرتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر آسمان اور زمین میں دوسرے کوئی الہ اور معبود ہوتے، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو یقیناً زمین اور آسمان بگڑ جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش، سبحان اللہ، تو تسبیح اور پاکیزگی اللہ کے لیے ہے، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، وہ منافقین، مشرکین، کفار اللہ کے بارے میں جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ ان سب نقائص اور شراکتوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ان لوگوں سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ اور معبود بنا رکھے ہیں؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہہ دو اپنی روشن اور واضح دلیلیں اس کے اوپر لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثریت ان میں سے حق کو نہیں جانتی۔ فہم معرضون، تو یہ اللہ کے احکام سے منہ پھیرنے والے ہیں۔
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کی طرف یہ وحی کی ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور ان مشرکین و کفار نے کہا کہ رحمان نے تو اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ اس سے پاک اور مبرہ ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو اللہ کے باعزت بندے ہیں، یعنی ملائکہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ رب العالمین کی بات سے آگے نہیں بڑھتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ چند ایک آیات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں سورۃ انبیاء کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک تو پوری کائنات کا اکیلا مالک اور خالق ہونے کا ذکر کیا ہے کہ زمین بھی اسی نے بنائی ہے اور آسمان بھی اسی نے پیدا کیا ہے، یہ زمین و آسمان کا مالک وہ اللہ ہے۔ دوسری بات ذکر کی کہ اللہ کے ہاں جو اس کے ملائکہ اور فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو کہتا ہے وہی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، عبادت میں کبھی بھی وہ تھکتے اور سستی نہیں کرتے۔ لیکن لوگوں نے ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ اولاد سے پاک اور مبرہ ہے، یہ اولاد نہیں ہے اس کی، یہ اس کے مکرم بندے ہیں جو اس کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے، جو کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ بیان کی کہ یہ توحید کا مسئلہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ہر رسول کو اللہ نے وحی کے ذریعے یہی بات کہی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ کتاب و سنت کی نصوص پر بڑا گہرا غور و فکر کرنے کے بعد فقہاء، علماء، محدثین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، دوسری توحید ہے توحید الوہیت، اور تیسری توحید کی قسم ہے توحید الاسماء والصفات۔ یہ تینوں توحید کی قسمیں ان آیات میں موجود ہیں۔ پہلی صورت توحید ربوبیت، اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کا رب ہونے میں، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، زمین بنانے میں دوسرا کوئی اللہ کے ساتھ حصے دار نہیں ہے، آسمان پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی ساجھی اور پارٹنر اس کا نہیں ہے، آسمان اور زمین کا نظام بنا کر اس کی تدبیر کرنے والا مدبر الامور وہ اکیلا ہے۔
تو توحید ربوبیت کا معنی وہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، رب ہونے میں اکیلا ہے، خالق ہونے میں اکیلا ہے، مالک ہونے میں اکیلا ہے، رازق ہونے میں اکیلا ہے، مدبر الامور ہونے میں اکیلا ہے، زندہ کرنے میں اکیلا ہے، مارنے میں اکیلا ہے۔ اس کی جو صفات اور جو اس کے کام ہیں، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی حصے دار نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے۔ یہی بات یہاں فرمائی وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ صرف اسی کا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو مکرم بندے اللہ کے اس کے ہاں ہیں ان کو بھی بنانے والا وہی ہے۔ تو آسمان زمین اور پورا نظام بنانے والا اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ جو توحید ہے اس کا انکار عرب کے کافر اور مشرک لوگوں نے بھی نہیں کیا۔ مکے والے جو بڑے سخت قسم کے مشرک اور کافر تھے تو یہ توحید وہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ سورہ یونس، سورۃ المؤمنون اور دیگر کئی سورتوں میں یہ بات اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے یہ پوچھ لیں کہ یہ آسمان، زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کچھ بنانے والا اور پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ کفار اور مشرکین بھی ضرور کہیں گے سیقولون اللہ، یہ سارے کام کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تو یہ آپ 2-3 مختلف صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان مشرکین کا یہ طریقہ اور طرز اور فکر سوچ بیان کی کہ وہ خالق مالک اللہ کو مانتے تھے۔ دوسری بات توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب الہ اور معبود، بندگی کے لائق صرف ایک اللہ کو سمجھنا۔ نماز پڑھنی تو صرف اللہ کے لیے، روزے رکھنے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج اور عمرہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، جانور ذبح کرنے ہیں تو اللہ کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو صرف اللہ کے آگے، یعنی جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ ساری ایک اللہ کے لیے کرنا۔ دونوں میں فرق یہ ہے توحید ربوبیت میں اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ماننا، جو اللہ کے کام ہیں وہ اکیلا کرتا ہے۔ توحید الوہیت میں کام بندہ کرتا ہے لیکن کرتا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے لیکن رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، روزہ بندہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، حج عمرہ بندہ کرتا ہے مقصد میرا رب راضی ہو جائے، کسی اور کی رضا مقصود ہی نہیں ہے۔ یعنی بندہ اپنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرے۔ تو الوہیت میں کام بندہ کرتا ہے لیکن صرف ایک اللہ کے لیے، اور توحید ربوبیت میں اللہ کے جتنے کام ہیں ان کاموں میں اس کو ایک ماننا، اس میں کام وہ کوئی نہیں مخلوق کرنے والی۔ یہ دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ تو اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے، ہر نبی اور رسول نے جس توحید کی طرف لوگوں کو بلایا وہ توحید الوہیت ہے، کیونکہ الہ کا انکار کوئی نہیں کرتا تھا ان قوموں میں سے، اللہ کا منکر کوئی نہیں تھا، اللہ کو مانتے تھے، لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی، دعا اور پکار کا مسئلہ آتا تھا، نظر اور نیاز کا مسئلہ آتا تھا، تو وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی حصے دار بنا لیتے تھے۔ کچھ عبادت اللہ کی کر لیتے تھے اور کچھ اللہ کی
مخلوق کی کر لیتے تھے۔ کھیتیاں پک کر تیار ہو جاتی تو اس میں سے حصہ جب نکالتے، کچھ اللہ کے نام کا نکال دیتے اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے نام کا نکالتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کے اندر عرب کے کافروں کا طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ میں ایک دو آیتیں ذکر کرتا ہوں، غور فرمائیں۔ 8واں پارہ سورۃ الانعام، آیت نمبر 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور بنایا، مما، اس میں سے جو، زرع، اس اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے پیدا کردہ امور میں سے کچھ اللہ کے لیے مقرر کر لیا۔ کیا پیدا کیا اللہ نے؟ آگے فرمایا من الحرث، کھیتی میں سے، والانعام، اور چوپائے اور جانوروں میں سے، نصیباً، ایک حصہ۔ کھیتی اللہ نے پیدا کی، وہ مانتے تھے کہ کھیتی پیدا کرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، بنجر زمین کو اس بارش کے ذریعے آباد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کھیتی باڑی اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جانور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ کے پیدا کردہ جانوروں اور کھیتیوں میں سے ایک حصہ اللہ کا مقرر کرتے، فقالو، تو کہتے، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے باطل عقیدے اور نظریے کے مطابق۔ پھر ایک حصہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھے ہوتے تھے ان کا نکالتے۔ اگلا جملہ ہے وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ کھیتی کا حصہ اللہ کے لیے، یہ جانور اللہ کے لیے، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ کھیتیاں یا جانور یہ ہمارے جو شریک ہیں اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے ان کا ہے۔ تو اللہ کا حصہ بھی نکالتے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ کے ساتھ حصے دار بنا رکھی ہوتی ان کا حصہ بھی نکالتے۔ اگلی آیت پہ، اسی آیت کے حصے پہ غور کریں۔ شرک کرنے والے لوگ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے کبھی بھی، بڑی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اگلا حصہ آیت کا وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ حصہ اللہ کی طرف نہیں ملنے دیتے تھے، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَيَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا۔ رب کے حصے میں ڈنڈی مار لیتے تھے، کبھی فصل کم آ گئی تو اللہ تعالیٰ کا حصہ چھوڑ دیا، کہا کوئی نہیں اللہ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، تو وہ بھی اٹھا کر شریکوں کو دے دیا۔ تو کتنی اللہ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اللہ کو ماننے کے باوجود، اللہ کے نام کی کھیتیوں میں سے نظر دینے کے باوجود، جانور نظر ماننے کے باوجود، مخلوق کی بھی ساتھ نظر مانتے، کھیتیوں میں سے حصہ نکالتے، جانور ان کے نام کے چھوڑ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حصہ شریکوں کے حصے میں ملا لیتے تھے۔ جو شریک بنائے ہوتے تھے ان کا حصہ کبھی بھی اللہ کے حصے میں ملنے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی حصہ بھی نظر ماننا ہو تو اسلام تو بتاتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، لیکن مکے کے مشرکین اور کفار یہ سمجھتے تھے نہیں، اللہ کا بھی حصہ نکالو
اور اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کا بھی حصہ نکال لو۔ یہ جو قرآن پاک میں قوم نوح کے 5 بزرگوں کا ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، سورہ نوح پڑھ لیں قرآن پاک کی، اللہ پاک نے 5 ہستیوں کا ذکر کیا ہے جو قوم نوح کی تھی، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء میں بھی ذکر کیا ہے، اور امام ابن الجوزی نے کبیرہ گناہوں پر ایک کتاب لکھی ہے تبصرۃ اولی البصائر۔ پہلا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک، اس کے تحت انہوں نے بھی یہ حدیث درج کی۔ امام طبری بھی اپنی تفسیر میں لائے۔ کیا حدیث ہے؟ عبداللہ ابن عباس صحابی رسول رضی اللہ عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے، قرآن پاک کے مفسر، جن کی تفسیر کے لیے اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن پاک کی کتاب کی تعلیم دے اور دین کی فقاہت عطا کر۔ یہ صحیح بخاری میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ ابن عباس کے لیے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو 5 ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ قوم نوح کے صالحین اور نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے نا تو شیطان آیا ان کے پچھلوں کے پاس، تو اس نے ان کو آ کر کہا کہ یہ جو تمہارے بزرگ فوت ہوئے ہیں اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، تم ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی مجسمے اور تصویریں بنا کر اپنے بیٹھکوں میں لگا لو۔ جہاں بیٹھتے ہو، مجلسیں لگاتے ہو نا، وہاں اپنے ان 5 بزرگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کے رکھ لو۔ کس لیے؟ تاکہ تمہیں یاد آتے رہیں کہ یہ ہمارے نیک لوگ تھے۔ پہلا داؤ شیطان نے یہ چلا کہ ان کی اولادوں سے ان کی تصویریں اور مورتیاں بنوا کر ان کے بیٹھنے والی جگہوں میں نصب کروا دی، اور ذہن میں خیال کیا ڈالا، یہ تمہارے بزرگ ہیں، ان کی یادگیری کے لیے یہ رکھو۔ جب وہ نسل فوت ہو گئی جنہوں نے بزرگوں کی تصویریں بنائیں، اگلی نسل کے بعد پھر شیطان نے آ کر دھوکہ دیا۔ اس نے کہا ان کو، یہ جو تمہارے وڈیرے اب فوت ہوئے ہیں نا، یہ ان ہستیوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مشکلات میں ان کو پکارتے تھے، ان کو انعام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے، یہ تو ان کے معبود تھے۔ پچھلی قوم کو پھر ان کی پوجا پر لگا دیا۔ فتح الباری جو بخاری کی سب سے معروف اور بڑی شرح سمجھی جاتی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کی، اس کے اندر بھی ہے، اور بھی جتنی بخاری کی بڑی بڑی شروحات ہیں یا عقیدہ توحید پر کتب ہیں، ان میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ اور علامہ سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء، یعنی رسول پاک کی پیروی کا حکم ہے اور بدعات سے بچنے کا حکم ہے، یہ اس کتاب کا عنوان کا مطلب ہے۔ تو علامہ سیوطی نے بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو 5 بزرگ تھے نا، ان کی مورتیوں بنانے کی وجہ سے اور ان کے فوت ہونے کے بعد انہی کی وجہ سے شرک انسانوں میں داخل ہوا۔ آج ہم لوگ پرہیز نہیں کرتے، وہی کام اپنا لیتے ہیں۔ ایک تو ہے چلو ویڈیو بنتی ہے صرف دینی فائدے کے لیے کہ اس کی ترویج اور اشاعت دین کے آگے کوئی پروگرام نشر کرنا ہو، یا ڈائریکٹ جو ہے یہاں مثلا کچھ لوگ ہمارے چند آتے ہیں جمعہ پڑھنے، دنیا کے مختلف کونوں میں لوگ ہمیں سنتے ہیں تو ہم لائیو چلا دیتے ہیں، لیکن یہ اس کے اندر ہی سیو رہتی ہے۔ ایک ہے علماء کی خاص طور پر بزرگوں کی تصویریں بنا کر ان کو اپنے گھروں میں سجا دینا،
آج اتنا رواج پیدا ہو گیا. اب دیکھیں اب تو مولویوں کے اشتہار بھی چھپتے ہیں نا تو اوپر مولوی کی تصویر لگی ہوتی ہے, نیچے نام دیا ہوتا. کبھی ہم دیکھتے تھے کہ یہ جو کنجر خانہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے, پوسٹر لگتے تھے ان کے چوکوں میں چوراہوں میں اور اوپر ان کے اسماء درج ہوتے تھے. آج وہی کام علماء, نعت خان, یہ جتنے بھی جو ہے نا وہ دین کا نام لینے والے لوگ ہیں بلا شرکت غیر کسی گروہ کی تعین نہیں ہے, ہر گروہ میں پیدا ہو گئے ہیں. اور وہ کام اب مولویوں کے ساتھ شروع ہو گیا. بزرگوں کی تصویریں بنا کر لگانی شروع کر دی, چوکوں چوراہوں میں بھی لگنا شروع ہو گئی. اس طریقے سے کفر اور شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں داخل ہوا تھا. اولاً یہی لگتا ہے ہمارے بزرگ ہیں یار, ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے یہ رکھا. شیطان نے بالکل یہی چکمہ دیا ان کی قوم کو کہ یہ تمہارے وڈیرے تھے, ان کو یاد کیا کرو, بھائی بزرگوں کے تذکرے کیا کرو, سامنے ہوں گے تمہیں یاد آتے رہیں گے. وہ بنانے والے فوت ہو گئے تو پچھلوں کو کہا تمہارے بڑے تو ان کی پوجا کرتے تھے. تو اس طریقے سے اس نے قوموں کو گمراہ کیا ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. علماء ہوں, بزرگ ہوں, تصویر سازی اس طرح کی کہ اس کو آپ بنا کر آپ سجا کر رکھیں, مسجد میں, مدرسے میں, گھر میں, بیٹھک میں, دکان میں قطعاً نہ لگائیں. ہاں صرف یہ نشر و اشاعت کے لیے, دین پھیلانے کے لیے اتنی سی گنجائش ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا وسیع کر کے وہی حال علماء کے ساتھ بھی اور نعت خانوں کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیں جو حالات زمانے میں جن کو کسی دور میں کنجر کہا کرتے تھے اور آج ہم ان کو اداکار کہہ دیتے ہیں. نام ہی چینج ہوئے ہیں, کام تو وہی ہیں سارے. دیکھیں آپ اس کی ایک اور مثال لے لیں. تھوڑا سا کچھ سال پیچھے آپ غور کریں, ناچنے والے آتے تھے نا, یا یہ مختلف شادی بیاہوں فنکشنوں کے اوپر جگتیں کرنے والے لوگ آتے تھے. اب نام خواہ کوئی بھی آپ دے لیں ان کو, تو لوگ ان کے اوپر پیسے پھینکتے تھے. اب یہ کام مسجدوں میں شروع ہو گیا اور جان بوجھ کے کرتے ہیں, کمائی کے اڈے ہیں نا. اب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے نعت پڑھنے, دوسرا اٹھ کے آیا اس نے 100 روپیہ پکڑا. بعض لوگوں نے اپنے خاص بندے رکھے ہوتے ہیں کہ شروع میں وہ پکڑائے گا, لوگ دیکھ کر پیسے دینا. وہ مولوی کے اوپر بھی نوٹ پھینک رہے ہیں, نعت خان کے اوپر بھی پھینک رہے ہیں. بھئی آپ نے اگر ان کی خدمت کرنی ہے تو اس کا کوئی اچھا طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے. اب علیحدہ تنہائی میں ان کی خدمت کر دیں, خدمت سے ہم نہیں آپ کو روکتے, لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ طریقہ مہذب قوموں کا نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن بندہ بیان کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ وہ رویہ اپنائیں جو کبھی گانے والوں کے ساتھ ہوتا تھا. تو یہ چیزیں قوموں کو گمراہ کرتی ہیں, رائے راست سے ہٹا دیتی ہیں, علم کا, کتاب کا, سنت کا, علماء کا وقار ختم کر دیتی ہیں. پچھلے ہفتے ہی میں ایک جلسے میں تھا تو مجھ سے پہلے یہ کام شروع ہو گیا. میں نے پھر اسی موقع کے اوپر ہی سب کو نصیحت کی, بلکہ وہ نعرے بازی بھی شروع ہو جاتے ہیں نا, تو میں الحمدللہ پوری کوشش کرتا ہوں جس جلسے میں بھی جاؤں پہلے ان کو نصیحت کر دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. بیٹھ کے آرام سے سنیں, کسی بات کی سمجھ نہیں آئی آپ سوال لکھ کر بھیجیں, انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل دیں گے. پھر سمجھ نہیں آئی پھر لکھ کر بھیج دیں, سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, اکثر یہ ہر محکمے میں ہو گیا. میں کسی خاص گروپ کو نہیں کہہ رہا, تقریباً ہر گروہ کے اندر یہ بیماری آ گئی. ایک دفعہ پہلی دفعہ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی, ایک گجرانوالہ کے شخص تھے, نام نہیں میں ان کا لیتا, انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا ایک جلسے کا. تو جلسہ کسی اور مسجد میں رکھا تھا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ کیا کرتے ہیں, علماء کا ٹائم لیتے ہیں, مختلف جگہوں پر رکھواتے ہیں. اگلے لوگوں سے سیٹنگ کی ہوتی ہے پیسوں کی, ان سے پکڑ لیتے ہیں, تھوڑے سے اس عالم کو سفر خرچ دیا, باقی پاس رکھ لیتے ہیں. یہ مولویوں کی بکنگ شروع ہو گئی ہے. اسی طرح پھر میں نے دیکھا جلسے پہ گیا تو وہ ایک نعت پڑھنے لڑکا کھڑا ہوا, تو اس نے 500 روپیہ نکال کے پہلے پکڑایا, پر کہا یار خدمت کرو اس کی, کنجروں کو بھی تو لوگ پیسے دیتے ہیں, یہ تو آپ کا دین والا ہے. میرے بھائیوں, بظاہر بات وہ اچھی کرتے ہیں نا, لیکن حقیقت خلاف ہوتی ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خارجیوں نے کافر کہا نا, پڑھی قرآن کی آیت, ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا ہوتا ہے. تب علی نے صلح کرنے کے لیے 2 بندے مان لیے کہ یہ فیصلہ کریں گے تو ہم مانیں گے.
تو حضرت علی کو پتہ چلا تو فرمایا کلمۃ حق ارید بہل باطل ان الحکم للہ آیت، یہ کلمہ سچا ہے لیکن یہ پڑھ کر مراد غلط لی ہے۔ تو بات سچی ہوتی ہے، چلو کوئی غریب آدمی ہے اس کی نصرت کی بات، لیکن وہ مراد پیچھے غلط ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قوم نوح جو تھے، قوم نوح سے یہ کام شروع ہوا، یہ بزرگوں کی تصویریں لگانے کا۔ تو جتنے بھی اب بڑے مفسرین کو پڑھیں، حدیث کی کتابوں کی شرح لکھنے والوں کو پڑھیں، تو یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، پانچوں ہستیوں کا تذکرہ آپ کبھی بھی پڑھیں قرآن کی تفسیروں میں یا حدیث پاک میں جہاں ان کا تذکر آیا اس کے حالات میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نیک لوگ تھے۔ ان نیکوں کی تصویریں بنا کر ان کو بعد میں پھر معبود اور الہ بنا لیا گیا، اللہ کے ساتھ حصے دار ٹھہرا لیا گیا۔ یہ جو اسی طرح عربوں میں لات جو ہے، اب لات کو لات کیوں کہتے ہیں؟ اب اس کے لیے کوئی بھی تفسیر بڑی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا یہ بندہ بڑا نیک تھا اور یہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، کیونکہ عرب میں مکہ، اب تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، دنیا کی ہر چیز حرم کے آس پاس ملتی ہے، لیکن پیچھے چلے جاؤ کوئی 50-60 سال پہلے تو غربت ہی غربت تھی۔ سعودیہ میں جب تک تیل نہیں نکلا اس سے پہلے غربت ہی غربت تھی۔ میں آپ کو پرانی ہسٹری کے کئی حوالے نکال کے دکھلا سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے لوگ، تقسیم سے پہلے جو پورا برصغیر پاک و ہند، اس میں سے مسلمان ہمارے یہاں کے چندہ اکٹھا کر کے سعودیہ والوں کو مدد کے لیے بھیجتے تھے حج پر۔ پرانی ریکارڈ تاریخ ہمارا وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ ایک اہل حدیث اخبار نکالتے تھے ہفتہ روزہ، اس کی کٹنگ کتنی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ کبھی اس زمانے میں 170، 80، 90، 200 بہت رقم سمجھی جاتی تھی، تو باقاعدہ بندے کا نام دیا تھا، فلاں آدمی یہاں سے حج کو گیا، اس کے ہاتھ ہم نے اتنے پیسے ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ ہمارے پروفیسر ثناء اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، پچھلے دنوں فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنائے، بہت نیک آدمی تھے۔ تو بڑے لوگ ان کی تبلیغ کے ساتھ صحیح مسلمان بعمل بنے۔ مجھے بھی ایک موقع ملا ان کے ساتھ حج پہ جانے کا، تو انہوں نے اپنی پہلی عمر کا پہلا جو انہوں نے حج کیا تھا وہ بیان کیا۔ کہنے لگے کہ میں 10 سال کا تھا، میں اپنے والد ماجد کے ساتھ حج کے لیے نکلا۔ ان دنوں ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، یہاں سے ٹرین پر کراچی جاتے تھے، کراچی سے پھر جو ہے نا وہ بحری سفر کرتے ہوئے حج کے لیے نکلتے تھے۔ تو اب سفر بننے لگے، میں والد صاحب کے ساتھ کراچی آیا تو لاہور سے ہی کھانے پینے کا سارا سامان، بکرے، جانور وغیرہ لوگوں نے ساتھ لیے۔ تو جب ہم کراچی آئے تو پتہ چلا کہ 15 دن جہاز لیٹ ہے، پھر 15 دن کراچی رکے رہے، پھر جہاز آیا، پھر اس پر سفر کیا ہم نے، کافی مہینہ ہمارا پانی میں لگا، سامان سارا پاس تھا۔ تو جدہ سے کوئی تقریباً کہتے ہیں کہ کافی 2-3 میل پیچھے ہی جہاز رک گیا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے آپ کو کشتیوں کے اوپر سوار کر کے باہر نکالا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں ہم لوگ گئے تو وہ بدو قسم کے لوگ جتنے کئی راستے میں وہ حاجیوں کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور ہم یہاں سے ان کے لیے راشن وغیرہ اکٹھا کر کے لے کے جاتے تھے۔ تو ایک وقت تھا غربت بہت تھی، تو لات ایک ایسا شخص تھا جو جاہلیت کے زمانے میں جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ ستو ان لوگوں کو پلایا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے لات بھی نیک آدمی تھا۔ تو مکے کے مشرکوں نے لات کا بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر رکھی تھی۔ لات، منات اور عزا، ان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے نا۔ تو یہ ان کی دیویاں جو بنائی ہوئی تھی، بت بنائے ہوئے تھے، یہ شخصیات کے نام پر تھے۔ ان کے پیچھے ہسٹری نیک لوگوں کی ہے، نیکوں کو اللہ کے ساتھ معبود بنایا اور ان کے مجسمے بنا کر سامنے بطور نشانی رکھے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ جو انہیں حصے دار بنا رکھے تھے، اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے اور کہتے تھے ھذا للہ۔ ساتھ قرآن نے کہا بزعمہم،
انہوں کا اپنا جو باطل نظریہ تھا نا اس کے مطابق یہ اللہ کا ہے، فہذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ تو اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دعا، پکار، نظر نیاز، کھیتیاں جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس میں سے جب بھی حصہ نکالنا ہو نظر کے لیے تو اللہ کے لیے نکالا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں زمانہ جاہلیت کے ایک شخص کا واقعہ لائے۔ یہ غالباً عمر بن نفیل تھے، حضرت عمر کے جاہلیت کے دور کے پرانے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ تو وہ جس وقت دیکھتے نا مکے کے کافر بکری ذبح کرتے تو وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے، دیکھ کر بڑے حیران ہوتے اور کہتے ہذہ الشاۃ خلقها اللہ تعالی، یہ جو بکری ہے پیدا تو اللہ نے کی ہے، اور آسمان سے پانی اللہ نے اتارا ہے، زمین سے اس پانی کے ذریعے اس کے لیے چارہ اللہ نے پیدا کی ہے، بکری پیدا کرنے والے اللہ، اس کے لیے چارہ پیدا کرنے والا اللہ، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ۔ تو جب ذبح کا ٹائم آتا تو کیف تذبحونھا لغیر اللہ، تم اللہ کے سوا اوروں کے لیے ذبح کیسے کرتے ہو؟ ذبح بھی تو اسی کے لیے کرو نا جس نے یہ جانور پیدا کیا، جس نے یہ تمہیں چیزیں عنایت کی ہیں۔ اسی لیے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کتنے واضح لفظوں میں یہ عقیدہ سکھایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی جانور ذبح کرنا، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، یعنی زندگی دینے والا اور مجھے موت دینے والا کون ہے؟ للہ رب العالمین، یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگلا جملہ فرمایا لا شریک لہو، میرے اللہ کے ساتھ اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے۔ کیا معنی ہے اس جملے کا اس آیت کے ساتھ؟ کہ نماز پڑھوں گا صرف اللہ کے لیے، کسی کا حصہ اللہ کی مخلوق کا میری نماز میں نہیں ہے، سب اللہ کی رضا کے لیے۔ ونسکی، قربانی میری، یہ جانور جو میں ذبح کر رہا ہوں، گلے پہ چھری چلا رہا ہوں تو میں اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، میں اللہ کے نام کے ساتھ چھری چلا رہا ہوں، اللہ اکبر، وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، کبریائی جس کے لیے ہے اس کے ساتھ اور کوئی دوسرا کبریائی والا نہیں ہے۔ تو قربانیاں بھی، جانوروں کے ذبیحے بھی اس اللہ کے لیے ہیں، اس کے ساتھ کوئی حصے دار نہیں ہے۔ ومحیای، زندگی، مجھے زندہ کون کرتا، عدم سے وجود میں کون لایا ہے مجھے۔ اور پھر دیکھیں کیسے اللہ نے اس انسان کو دنیا میں جگہ دی۔ ایک وقت تھا، سورۃ دہر کے شروع میں پڑھ لیں، انسان کا نام و نشان نہیں تھا، پھر اللہ نے ایک انسان بنایا۔ سورۃ نساء کی پہلی آیت میں بتایا کہ اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ یہ جب بھی آپ اکثر مجھ سے یا اور علماء سے نکاح کا خطبہ سنتے ہیں تو ہم اس میں یہ آیت پڑھتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، دونوں سے پھر اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں اس کائنات میں پھیلائے۔ اب دیکھیں جس وقت انسان کو پانی کے قطرے سے اللہ بناتا ہے، 40 دن، صحیح بخاری کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق انسان پانی کے ایک قطرے کی صورت میں ماں کے رحم میں رہتا ہے، پھر 40 دن اللہ اس کو جمع و خون بناتا ہے، پھر 40 دن وہ ایک گوشت کی بوٹی اور لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، یہ 120 دن 4 ماہ بن جاتے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی شکل صورت ہڈیاں بنا کے روح ڈال دیتا ہے۔ اب رحم مادر میں ایک پتلی سی جھلی کے اندر یہ بچہ رکھا ہوا ہے، کون خوراک پہنچاتا ہے وہاں؟ کبھی آپ یہ کسی کے پاس خوردبین ملے نا آپ کو، ایک خون کا قطرہ خوردبین کے نیچے رکھ کر آپ دیکھو، آپ کو اس میں سینکڑوں جرثومے نظر آئیں گے۔
ہم سکیم موڑ میں ہوتے تھے، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے ہاشم بھائی، اپنے ماشاءاللہ شفیق بھائی وغیرہ جانتے ہیں ان کو، اللہ ان کو بخشے، بہت نیک آدمی تھے، بڑے خرچ کرنے والے تھے، تو ان کا سائنس کا کام تھا، سائنسی چیزیں وہ بنایا کرتے تھے۔ تو ایک دن مجھے اپنی لیبارٹری میں لے گئے، کہتا ہوں آج آپ کو میں کمال دکھاتا ہوں۔ خوردبین تھی ان کے پاس، صرف ایک قطرہ رکھا نیچے، مجھے کہتا اب اوپر سے دیکھو، اس ایک قطرے میں حیران کن چیزیں خوردبین سے نظر آتی جو عام آنکھ سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو ایک ایک ذرے میں اللہ نے پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہے، یہ کاریگری کوئی کر سکتا؟ کوئی راستہ ہے رحم مادر میں باہر سے خوراک پہنچانے کا؟ اللہ پاک نے روح ڈال کر ماں کی ناف کے ذریعے سسٹم بنایا ہے اس انسان کو خوراک دینے کا۔ پھر بڑا ہو کر پتہ نہیں یہ کیسے اللہ رب العالمین کا انکار کرنے لگ جاتا ہے، جب تیرے خوراک کے راستے سارے مسدود اور بند تھے تو مالک تمہیں روزی دیتا رہا ہے۔ تب جب اس نے سارے اسباب بنا کر تمہیں دنیا میں بھیج دیا ہے تو کہ اب وہ تیرا روزی رساں نہیں ہے، اب وہ تیرا مالک نہیں رہا، اب وہ تیرا خالق نہیں ہے، اب اس کا کوئی حق نہیں تیرے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندے اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی میں کسی کو حصہ دار نہ بنائیں۔ یہ جو توحید الوہیت اس کو کہتے ہیں، بندگی صرف اللہ کی، دعا مانگنی ہے صرف اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے اس کو پکارو، دکھ تکلیف آ گئے، مشکل مصیبت آ گئی، اللہ کو پکارو۔ ایک بہت بڑے بریلوی عالم گزرے ہیں، قریب دور میں فوت ہوئے، یہ ہمارے جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ان کے مدرسہ میں شیخ الحدیث تھے، مولانا غلام رسول سعیدی۔ قرآن پاک کی تفسیر ہے ان کی 12 جلدوں میں، تبیان القرآن، صحیح مسلم کی شرح ان کی 7 جلدوں میں ہے، یہ ساری کتب میرے پاس ہیں۔ تو یہ جو صحیح مسلم ہے، کتاب الایمان والنذور، نظریں اور قسموں کا جو چیپٹر ہے، اس میں انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا کہ سخت مصیبت میں کٹر سے کٹر مشرک اور پکا بت پرست، یہ ان کے الفاظ ہیں، سخت مصیبت میں کٹر سے کٹر مشرک اور پکا بت پرست بھی صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے سورۃ یونس کی آیتیں 3-4 درج کر کے ترجمہ لکھنے کے بعد یہ بات لکھی۔ پھر کہتے ہیں افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ پر ایمان رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پکارتے ہیں، یہ لائق صد افسوس اور مذمت ہے۔ جب مشرک کافر جو اللہ کو صحیح طریقے سے مانتا نہیں تھا، اس کو مصیبت آ جاتی، کشتی اس کی پانی میں بھنور میں پھنس جاتی، تو دعاو اللہ مخلصین لہ الدین، سورۃ عنکبوت کے آخر میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کر پکارتے تھے۔ تو ہم مسلمان مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، ہمیں اللہ بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر جو مشکلات پڑی ہیں، مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، یہ کرونا جیسی بیماریاں اور وبائیں ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں میں اور پانیوں میں جو بگاڑ، فساد اور خرابی آتی ہے، وہ کیوں ماحول خراب ہوتا ہے، کیوں بیماریاں آتی ہیں، کیوں وبائیں آتی ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم برے اعمال کرتے ہیں، اللہ سے دور بھاگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ضرور ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح عمل کی محبت کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، جو نبی پاک فرما گئے ہم وہ کام نہیں کرتے، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں۔ اللہ بھی ڈھیل دیتا ضرور ہے بندوں کو، لیکن جب وہ پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان انسانوں کو ڈھیل اور مہلت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو میری تدبیر اور میری پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔
اپنے اعمال کے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ سے معافی مانگ کر دیکھیں، سچے دل سے توبہ کر دیکھیں، اللہ سے بڑھ کر آپ کو کوئی مہربان نہیں ملے گا۔ اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا اپنے بندوں سے اور شفقت کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ وہ جو اس کو مانتے نہیں تھے، نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نبی پاک کو گالیاں دیتے تھے، مشکل میں پھنسے ہوئے کشتیوں میں سوار وہ اللہ کو پکارتے تھے تو اللہ ان کی مصیبت ٹال دیتا تھا۔ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کا نام لینے والے ہیں، آپ کے امتی ہیں۔ ہم اگر خالص ہو کر نبی پاک کے طریقے کو اختیار کر کے اللہ کو پکاریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہماری مشکلات نہ ٹالے؟ ہم اللہ کی طرف آتے نہیں ہیں، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کو جتنا قریب پکارو گے اتنا زیادہ اللہ کو مدد کے لیے قریب پاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے، مصائب اور وبائیں جس قدر ہیں اللہ ان کا ازالہ فرمائے۔ ہمارے ایک انتہائی قریبی عزیز ہیں، رشتے میں خالو لگتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یہ کارڈیالوجی میں داخل ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے شفا کی جو نا اپیل ہے، دعا کریں آپ۔ غلام نبی نام ہے ان کا۔ اور بھی اس طرح میرے بھائی کافی بزرگ ہر جمعے ہی بھائی لکھ کے بھیج دیتے ہیں، کافی دوست احباب بوڑھے بچے بیمار ہیں، علماء کرام کی کافی تعداد بیمار ہے، کرونا کی وبا میں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ احتیاطی تدابیر شریعت کی اختیار کیجئے اور اللہ رب العالمین سے اپنا ناطہ مضبوط کیجئے۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ اس امت مسلمہ پر جو قہر اور غضب وباؤں کی صورت میں، وباؤں اور بیماریوں کی صورت میں آیا ہوا ہے، اللہ اس کا ازالہ فرمائے، اور ہمارے مسلمان بچوں کی تعلیم اور تربیت کی راہ میں جو رکاوٹیں اس وقت کھڑی کر دی گئی ہیں اللہ پاک ان کا بھی ازالہ فرمائے۔ کیونکہ آج کل سکولوں میں، مدارس میں خاص طور پہ یہ کرونا کی وبا کی وجہ سے بچوں کا تعلیمی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ حفظ والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حفظ والوں کو تو ہفتے میں ہم 2 چھٹیاں دے دینا تو ان کا سبق پچھلا بھولا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تسلسل کے ساتھ قرآن کا ربط ٹوٹ جاتا ہے نا جب، تو نقصان بہت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان وباؤں کو دور کرے اور مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بہتر سامان پیدا کرے، اور امت مسلمہ اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جو مشکلات اور پریشانیاں آ چکی ہیں اللہ پاک ان کا ازالہ فرمائے۔ جتنے غریب دکھ والے مسلمان ہمارے دکھوں میں پھنسے ہیں، غربت کی افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک ان غریب مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے نصرت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔